بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو نہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہنا تو دور کی بات ہے، اور اسی طرح اس کا نام لے کر ہم لعنت بھی نہیں بھیجتے۔ اور مرزا جہلمی کا موقف بھی یزید کے متعلق یہی ہے کہ اس کا نام لے کر لعنت نہ کیجیے۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس عمل کی ہم تائید نہیں کرتے، ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے اور اس طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ مرزا جہلمی نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر اس سلسلے میں رد کرتے ہوئے، تردید کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ اور بازاری زبان استعمال کی۔ ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں، اس نے کہا نا، میں نے تو جواب دیا۔ یعنی یزید کو رضی اللہ عنہ جو ذاکر نائک نے کہا ہے تو مرزے کے مطابق کسی نے اس کو انگلی کرائی تھی، اور مرزے نے یہ گفتگو کرتے وقت انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کیا۔ ہم اس طرح کے الفاظ کو اور اس طرح کے اشاروں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ مرزے نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے اس لیے ہم مرزے کو اسی کے الفاظ میں جواب دیں گے۔ اب مرزے کا کوئی چاہنے والا اس کو محسوس نہ کرے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ انگلی کرانے والی بات ہے تو اس سے بڑی انگلی مرزا جہلمی نے اپنے سارے شاگردوں کو کرائی ہے۔ ہم اس کا آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے، اور پھر مرزے کے شاگردوں نے اس انگلی کو قبول بھی کر لیا ہے، اس کا بھی ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے۔ مرزے نے اپنے شاگردوں کو انگلی یہ کرائی ہے کہ فخریہ انداز میں مرزے نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنا یہ اصول، نظریہ اور عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہر مومن کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ دوسرے علماء پر مرزے نے طنز کی ہے کہ وہ ان الفاظ کی اجازت نہیں دیتے ہر مومن کے لیے۔ تو مرزے نے کہا کہ میرے نزدیک ہر مومن کے لیے یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی، علیہ السلام بھی، رضی اللہ عنہ بھی، شرط صرف ایک ہے کہ اس کی تکفیر نہ ہوتی ہو۔ اور دوسری جگہ مرزا یزید کے متعلق کہتا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، میں اس کو مومن مانتا ہوں۔ تو مرزے کے اصول کے مطابق یزید کو رحمہ اللہ کہنا بھی صحیح ہے، رضی اللہ عنہ کہنا بھی صحیح ہے، علیہ السلام کہنا بھی صحیح ہے۔ انگلیاں خود کرا رہا ہے، فتوے ذاکر نائک پر لگا رہا ہے۔ ذاکر نائک نے تو ایک آدھ دفعہ کہا ہوگا، مرزے نے تو باقاعدہ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا ہے، اصول پیش کیا ہے اور فخریہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اب آپ مرزے کا پیش کردہ اصول خود سن لیں۔ کیا کسی فوت شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، مرحوم کا مطلب یہ اللہ اس پر رحم فرمائے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی بھی رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے وہ فرقے کہہ تو کوئی دوسرے فرقے میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، میں تو کسی کو نہیں کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے مرزے کا اصول سن لیا کہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جس کی تکفیر نہیں ہوتی اس کو رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ تو اصول تو مرزے نے دیا ہے، عقیدہ، نظریہ مرزے نے دیا ہے، فتوے لگا رہا ہے ذاکر نائک پر۔ اب مرزے کی آپ وہ بات بھی سن لیں جس میں مرزا یزید کے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں اسے مسلمان مانتا ہوں۔ جب مرزا خود کہہ رہا ہے کہ میں یزید کی تکفیر نہیں کرتا، اس کو مسلمان مانتا ہوں، تو مرزے کے اصول کے مطابق یزید کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا عمل غلط تھا تو مرزے کا اصول کہاں سے صحیح ہو گیا؟ اگر مرزے کا یہ اصول صحیح ہے تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا عمل غلط کیوں؟ خیر، مرزے نے اپنے شاگردوں کو یہ انگلی کرا دی کہ ہر مومن کو رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، تو مرزے کے شاگردوں نے مرزے کی اس انگلی کو قبول بھی کر لیا۔ مرزے کا ایک خاص شاگرد ہے مدثر، اس نے مرزے کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے باقاعدہ اس پر ایک کلپ بنایا کہ مرزا جہلمی کو علیہ السلام لکھنا اور کہنا درست ہے۔ اس پر اس نے دلائل دینے کی کوشش کی اور خود مرزے کا حوالہ دیا کہ جو بھی اس دعا کا اہل ہے، علیہ السلام والی دعا کا، اس کو یہ دعا دی جا سکتی ہے، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اب دیکھیں، مرزا جہلمی نے اپنے شاگردوں کو انگلی کرائی تھی کہ ہر مومن کو رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ ہوتی ہو۔
مرزے کی اس انگلی کو اس کے شاگردوں نے قبول بھی کر لیا۔ انگلیاں خود کرا ہے، فتوے ذاکر نائک پر لگا رہا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یا اپنے اصول کو چھوڑ دے یا دوسروں پر فتویٰ لگانا چھوڑ دے۔ مرزا جہلمی کے شاگردوں سے ہماری آخر میں گزارش ہے کہ یہ بتائیں مرزے کو یہ انگلی کس نے کرائی تھی، اور یہ بھی بتائیں کہ مرزے نے جو اپنے شاگردوں کو پھر انگلی کرائی، کس کس شاگرد نے مرزے کی اس انگلی کو قبول کیا؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔